السلام علیکم ڈیئر ایسپرنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج ایران نے ایک ہفتے کے تقریباً بعد اسرائیل کے اوپر متوقع اٹیک کیا، اور ایسا اس لیے کیا کہ کچھ ہی دن پہلے، تقریباً ایک ہفتہ پہلے، ایران کا ڈیمسکس یعنی شام کے دارالحکومت دمشق میں جو اس کی ایمبیسی اور کونسلیٹ ہے، وہاں پر ایک اٹیک ہوا جس میں ایرانی فوجی افسران کی ڈیتھ بھی ہوئی، اور یہ اٹیک اسرائیل نے کیا۔ اسرائیل نے اس لیے اس کا نام لیا جاتا ہے کہ اسرائیل نے اس کو رد بھی نہیں کیا اور اس کا اقرار بھی نہیں کیا، اور ایسے اٹیکس پہلے بھی اسرائیل کرتا رہا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ ایک ایمبیسی اور کونسلیٹ ڈپلومیٹک ایسٹس ہوتے ہیں، اور یہ انڈر انٹرنیشنل لا پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اب ایران کی جگہ کوئی بھی اسٹیٹ ہوتی تو وہ مجبور تھی کہ وہ اپنی ساورینٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے اور ایک میسج کنوے کرنے کے لیے کہ یہ کلیئر وائلیشن آف انٹرنیشنل لا ہے اور یہ برداشت نہیں کی جائے گی، ایران نے ایسا کیا۔ ایران نے ڈرونز، میزائلز اور راکٹس کے ذریعے اسرائیل پہ اٹیک کیا۔ اسرائیلی خبر رساں اداروں کے مطابق بہت سارے، تقریباً 100 کے قریب ڈرونز اور میزائلز اسرائیلی فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی ناکارہ بنا دیے گئے، جو اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی طرف سے۔ اس کا مطلب 100 سے زیادہ ہی ڈرونز بھیجے گئے ہوں گے، اور یہ ڈرونز جو ہیں یہ پریڈیٹر ڈرونز تھے، انہوں نے واپس نہیں آنا تھا۔ ان کے بارے میں انڈرسٹوڈ تھا کہ انہوں نے جو ان پہ پے لوڈ ہے وہ انہوں نے ڈراپ کرنا ہے اور اٹیک کرنا ہے اور اسی میں ڈسٹروائے ہو جانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایرانین اتھارٹیز کو نہیں پتہ تھا کہ اسرائیل کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، اور وہ ان کے میزائلز اور ڈرونز کو ناکارہ بنا سکتے ہیں راستے میں ہی؟ کیونکہ اسرائیلی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ان کے ایک فوجی اڈے کو معمولی نقصان پہنچا ہے اور ایک بچی زخمی ہوئی ہے۔ ایران نے صرف ایک اسٹرانگ میسج کنوے کرنا تھا، اس لیے یہ اٹیک کیا کہ سوورنٹی کی وائلیشن اور انٹرنیشنل لا کی وائلیشن برداشت نہیں کی جائے گی، اور اس کو یو این چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت انہوں نے جسٹیفائی کیا، اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ ان کا اٹیک مکمل ہو چکا ہے۔ اس کا نام تھا آپریشن ٹرو پرومس۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جواب دیتا ہے یا نہیں۔ اگر جواب دے گا تو ایسکلیشن یعنی یہ جنگ خطے میں بھی پھیل سکتی ہے، اور اگر وہ بھی اسی طرح کا ایک اٹیک کریں گے، جو اٹیک تو ہوگا پر اس کا امپیکٹ فیلڈ پہ کوئی خاص نہیں ہوگا، تو پھر شاید یہ ایسکلیشن رک جائے۔ یاد رہے کہ امریکن پریزیڈنشل الیکشن بھی ہے، اور امریکن سے کچھ ویپن سپلائیز لائک F-35 جو ہیں وہ بھی اسرائیل کو ملنے ہیں، اس سپلائی کو بھی ایکسپیڈائٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہے وہ سارا پری ٹیکسٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ مڈل ایسٹ تو ہے ہی، لیکن اس کی جیو پالیٹکس وار نیچر میں کتنی ہاٹ رہتی ہے، یہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔